نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ و سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، انسان اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر مختلف قسم کے مصائب، مسائل، پریشانیوں میں اور اللہ کی طرف سے آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے۔ ہر شخص کو دوسرے بندے کی زندگی آسان لگ رہی ہوتی ہے۔ ہر بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یار میرے کاروبار کی نسبت اس کا کاروبار اچھا ہے، میرے گھر کی نسبت اس کے گھر کے معاملات اچھے ہیں، شاید دوسرا آدمی پرسکون زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اس بندے کے اپنے مسائل، اپنی آزمائشیں، اپنے مصائب، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کسی نہ کسی مسئلے میں مبتلا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس مسئلے کو وہ حل کیسے کرتا ہے، کون سے طریقہ کار بروئے کار لا کر وہ اس مصیبت سے، اس آزمائش سے، اس دکھ سے، اس تکلیف سے نکلتا ہے، سارے وسائل کو دیکھنے کے بعد کئی ایسے مسائل اور آزمائشیں ہوتی ہیں کہ جن کو ظاہری طور پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پیسے کے بغیر یہ مسئلے حل نہیں ہونے ہیں۔ کئی ایسی مصیبتیں یا پریشانیاں ہوتی ہیں جس میں کوئی نہ کوئی انسان ایک دوسرے کا سہارا بن جاتا ہے، کوئی برادری کے جھگڑے، کوئی رشتہ داروں کے، کوئی ہمسایوں کے، لیکن ہر چیز کا لب لباب جو ہے نا کہ ہر مسئلے کا حل، ہر مصیبت سے نکلنے کا حل اور ہر پریشانی سے بچنے کا حل وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم بذریعہ دعا ہی اس مسئلے سے نکلنے کے لیے پکار سکتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی التجا رکھ سکتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں کہ اللہ یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ وقتی آزمائش ہے، ہمیں اس سے سرخرو فرما دے، ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ اکثر و بیشتر دعائیں کرتے کرتے
لوگ تھک بھی جاتے ہیں کہ جی بڑی دعائیں کر لی، نہیں حل نکل رہا مسئلے کا، کوئی دنیاوی حل ہوگا اس کا۔ آپ دیکھیں نا عزیز بھائیو کہ کون سی ایسی مصیبت ہے جو آسمانوں سے نازل نہیں ہوتی، کون سی ایسی آزمائش ہے جو آسمانوں سے نازل نہیں ہوتی، اور کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس۔ ہماری یہ بے یقینی کیوں پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں بڑا مانگ لی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں جو ہوتی ہیں نا یہ بے روح ہوتی ہیں، ان میں وہ اخلاص نہیں ہوتا، ان میں وہ توجہ نہیں ہوتی۔ ہر دعا کے قبول ہونے کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھ کر دعا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بس جی اللہ تعالیٰ کو بڑا پکار لیا، یہ غزہ میں دیکھ لیں۔ کیا وہ لوگ دعائیں نہیں کر رہے اللہ سے؟ وہ تو وہ ہیں، پاکستان کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر کئی مسلمان ہیں جو ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن بظاہر نظر یہی آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا حل صرف یہی ہے کہ جی اسلامی ملک اکٹھے ہو جائیں، امریکہ مہربانی کر دے، کوئی عرب ریاستیں اکٹھی ہو کر کوئی مضبوط بیان دے دیں۔ لیکن عزیز بھائیوں ان سارے کاموں کے پیچھے بھی دعائیں کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کی مدد نہ لی جائے اور اللہ تعالیٰ کو ہر لمحے یاد نہ رکھا جائے تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے حوالے سے مختلف لوگوں کے مختلف دائرہ کار بنا رکھے۔ بعض اوقات تو مطالبہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر نا معاشرے میں سنا کہ ہم منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں، کوئی نیت کرتے ہیں، وہ اسی دن ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی ایسا قبولیت کا وقت تھا، کاش میں کوئی اور چیز مانگ لیتا۔ یہ ایسے کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ روزانہ بھی دعا کی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جب کی جائے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ جمعۃ المبارک بڑا مقدس دن ہے، اس دن کے اندر ایک ایسا لمحہ، ایک ایسی گھڑی، ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ اگر انسان دعا کرے تو اللہ رد نہیں کرتے۔ اب وہ کب ہے، کس ٹائم کی جائے؟ بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ یہ جمعہ سے لے کر عصر کے درمیان ہے، بعض عصر کے بعد کیا کہتے ہیں، بعض جمعہ سے پہلے کا وقت بیان کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ دعاؤں سے ہم بڑے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں جب یہاں پر جمعہ پڑھا کر گیا تھا تو اس وقت بھی موضوع یہی تھا کہ ہم دعائیں کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ نماز دعا ہے، اس کو ہم نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ نماز ہے، ہم اس کو بطور دعا پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ جو بندہ پریشان ہو، اس کی دکان کی کوئی پریشانی ہے، کوئی ذمہ داری کی پریشانی ہے، گھر میں کوئی مریض ہے، کوئی برادری کی پریشانی ہے، بچوں کے حوالے سے بیماری ہے، اس بندے نے یہ کہا ہو کہ میں مسجد جا رہا ہوں اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کہ ایک مقدس اللہ کا گھر ہے، وضو کرے، سوچ کر نیت بنا کر آئے کہ میں نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ ایسے بہت شاذ و نادر واقعات ہیں کہ کوئی بندہ پورے اہتمام کے ساتھ یا اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، وہ کسی دوسرے کو کہے کہ ذرا یار نا آپ دکان کو سنبھالو، میں اللہ سے دعا کر لوں، میری کوئی پریشانی ہے میں اللہ سے دعا مانگ لوں۔ اگر پریشانی نہیں بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ دعائیں پریشانیوں میں مانگی جائے، وسعت رزق میں دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نزول ہوئے جا رہے ہیں تب بھی دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ مجھے اتنا نوازے جا رہا ہے، میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں مجھے سارے کا سارا حصہ دنیا میں تو نہیں دیا جا رہا، اور دعا مانگنی کہ اللہ میرے پاس جتنا تو عطا کیے جا رہا ہے میرے مولا مجھے اسے صحیح سمت میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اکثر دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ رزق کی فراوانی اللہ کی نعمت سے ہے یا اللہ کی ناراضگی سے ہے؟ بعض اوقات رزق اللہ کثرت سے عطا کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ رزق کا بڑھ جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، پیسے کا، رتبے کا، عہدے کا زیادہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں، بیشتر صحابہ ایسے بھی تھے جو مفلسی کی زندگی بسر کرتے تھے، خود نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ دیکھ، لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے مال و دولت سے، عزت و رتبے سے بڑا نوازا ہوا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر رزق ہے، کثرت ہے، اور اس کا استعمال اچھی جگہ پر ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے۔ رزق کی کثرت ہے، اللہ عطا کیے جا رہے ہیں، عہدہ اور رتبہ ہے، اس عہدے کا استعمال اچھا ہو رہا ہے، اس پیسے کا استعمال اچھا ہو رہا ہے، تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے جو مجھے عہدہ، رتبہ، مقام اور پیسہ عطا فرمایا ہے نا، وہ صحیح سمت میں لگ رہا ہے، یہ قبولیت ہے۔ اگر عہدہ ہے، انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی دین ہے، جی اللہ نے بڑا نواز دیا ہے، لیکن اس عہدے کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ جیسے کہ بڑے بڑے عہدے والے پولیس میں دیکھ لیں، ججز دیکھ لیں، اساتذہ دیکھ لیں، اور بڑے سرکاری عہدوں پر لوگ جو فائز ہیں، اگر وہ اپنے عہدے کا استعمال غلط کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ لے بندہ کہ میں بہت بڑی آزمائش میں آ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر بہت بڑے امتحان آ گئے ہیں، ان کا سوال ہونا ہے، کیسے جواب دوں گا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے، جب بھی، جس میں نافرمانی اور رشتہ داری کو توڑنا نہ ہو، دعاؤں میں یہ نہ ہو کہ انسان رشتوں کو توڑنے کی بات کر رہا ہو اور اللہ کی نافرمانی کی باتیں کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ 3 چیزوں میں سے اس کی دعا کسی ایک کھاتے میں ضرور جاتی ہے، یا تو دنیا میں ہی جلد اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، تھوڑا سا اللہ انتظار کرواتے ہیں کہ صبر کتنا کرتا ہے، یا آخرت میں اس کی دعا کو اس کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا اس سے کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اس کے اوپر آفت آنے والی ہوتی ہے، ابتلا آنے والی ہوتی ہے کہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے وہ مصیبت، وہ آفت، وہ آزمائش ٹال دیتے ہیں۔ کس نے جو دعا کی ہوئی ہے اس کے بدلے میں اس کی وہ آزمائش روک دی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم اللہ سے کثرت سے دعائیں کیا کریں گے، اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، تمہاری دعاؤں سے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک صحابی ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی لمبی دعا کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، دعاؤں کو کثرت سے کریں۔ ہم اللہ کے سامنے اپنے 24 گھنٹے میں سے بہت زیادہ وقت مقرر کریں جس میں ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں۔ کئی روایات ایسی آ چکی ہیں، کئی احادیث ایسی ہیں جو بندہ دعا سے منہ موڑ لیتا ہے، دعائیں نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے غضب اس پر ہوتے ہیں، اللہ اس کو متکبر سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت سستی، نااہلی کی وجہ سے کئی دن دعائیں نہیں کرتے ہم، کیونکہ دعا کو ہم نے نمازوں سے جوڑا کہ جی نماز جو پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر دعا آ جاتی ہے۔ نماز کے بعد دعا کرنا، بہت کم لوگ ہیں جو سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں۔ نماز سے ہٹ کر کئی مواقع پر دعائیں کرنا، یہ تعداد بہت کم ہے۔ اپنے ذمہ دارے کے اندر، اب دیکھیں نا، ایک ذمہ دار ہے، فصل میں جا رہا ہے، اس کے دماغ کے اندر صرف ایک ہی بات ہے کہ کون سا سپرے کروں، کون سی کھاد ڈالوں، کس بندے کو بلاؤں جو میری فصل کا دورہ کرے، کون سی سنڈی ہے، سارے دنیاوی وسائل کے بارے میں اس کی فکر پھر رہی ہوتی ہے۔ دکاندار ہے تو وہ اپنی دکان میں اپنے سودے، اپنے مال کی کوالٹی پہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا مال ہو، ریٹ مناسب ہو، میری سیل زیادہ ہو جائے گی۔ دعائیں کدھر ہیں؟ ابتدا کریں بسم اللہ پڑھ کے، جب تالے کھولیں تھوڑی سی تلاوت کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھے نا اپنی دکان کے اندر، کہ مالک آ گیا ہوں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے روزی کی کمائی کے لیے، مجھے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے اتنا رزق عطا کر دے کہ کسی کا میں محتاج نہ رہوں۔ میں کہتا ہوں ہماری سب سے بڑی ضرورت محتاجی کو دور کرنا ہے، باقی کثرت مال یہ تو ہوس ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ ہم میں سے جو سب سے امیر آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے نا اس وقت مسجد کے اندر، جو سمجھتا ہے کہ مالی لحاظ سے میں سب سے اچھا ہوں، وہ بھی روزانہ اور کئی خواہشات پال رہا ہوتا ہے، اس کی خواہشات نہیں ختم ہوتی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر عطا کر دیا، چاہے کرائے کا ہی کیوں نہ ہو، جس میں ہم سر چھپا کر بیٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی ریڑھی سے، دکان سے، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اتنی روزی عطا کر دی کہ اس دن کا اناج ہمارے گھر میں موجود ہے۔ ہم کسی کے سامنے دست دراز نہیں کرتے، ہم مانگتے نہیں، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں ساری دنیاوی نعمتوں سے نواز دی ہے۔ کتنے لوگ دھکے کھا رہے ہیں مارکیٹوں، دکانوں کے اندر، بازاروں کے اندر،
چھوٹے چھوٹے کام کر کے اور بڑے بڑے مشقت والے کام کر کے روزی کمائی کی خاطر، لیکن بعض اوقات لوگ شکر کرتے ہیں، بعض اوقات نہیں کرتے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی لمبی دعا کیا کرتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے کہ یہ اتنی لمبی لمبی دعاؤں میں کیا مانگتے۔ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور فرمایا کہ ابی دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصے میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں اپنے لیے دعائیں مانگتا ہوں جو میری ضرورتیں ہوتی ہیں، اور تیسرے حصے میں ساری امت کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ یہ بڑی اچھی تقسیم تھی ان کی کہ درود بھی ہے، اپنے لیے دعائیں بھی ہیں، امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو درود بڑھا لے نا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میرے اوپر جو درود ہے نا یہ بڑھا لے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر ایسے کرتا ہوں کہ جو اپنے لیے مانگتا ہوں نا وہ حصہ میں ختم کر دیتا ہوں، درود پڑھوں گا 2 حصے اور ایک حصہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا کروں گا۔ آپ نے پھر فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اے ابی اگر درود کی کثرت کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ہاتھ اٹھیں گے اور میں جتنی دیر تک ہاتھ اٹھائے رکھوں گا نا درود ہی پڑھتا رہوں گا، میں نے نہ اپنے لیے کچھ مانگنا ہے نہ کسی کے لیے کچھ مانگنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو اور میرے اوپر درود پڑھتے رہتے ہو تو تمہاری حاجتوں کا تو اللہ کو بڑا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود پوری فرما دیں گے، تم درود میں کثرت کر لو۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہماری دعاؤں میں درود کی کثرت ہونی چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم درود پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی چھوٹا مسنون درود پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس بندے کی کیا کیا حاجت ہے، اللہ اپنے علم غیب سے وہ چیزیں پوری کر دیں گے۔ اچھا، دعا کے لیے کچھ آداب اور کچھ اوقات بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم لفظی دعاؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی اہتمام نہیں، کوئی تصور نہیں، کس سے مانگنے جا رہے ہیں، کتنی بڑی ذات ہے، اس کے دربار میں پیش ہونے کے آداب کیا ہے۔ اب دنیاوی لحاظ سے دیکھ لینا، کسی بڑے سے کوئی چیز مانگنے کے لیے جائیں تو کتنے اہتمام کیے جاتے ہیں۔ پاک وطن میں کسی کا کوئی سرکاری کام ہو تو سب سے بڑا عہدہ ڈی سی او کا ہوتا ہے۔ جب لوگ جاتے ہیں ان کے دفتر کے اندر باقاعدہ پہلے انتظار کروایا جاتا ہے باہر کہ جی ڈی سی او صاحب آپ کو بلواتی ہیں۔ جب جاتے ہیں تو بڑے احترام کے ساتھ کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹھنے کا کوئی انداز ایسا ان کو برا نہ لگ جائے، میرا کوئی لباس ایسا گندا نہ ہو کہ وہ کہے کہ یار اس کو میں نے توجہ ہی نہیں دینی، یا میری گفتگو میں جو الفاظ کا چناؤ ہوگا وہ اتنا برا نہ ہو کہ ان کو کوئی غصہ آ جائے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی کنڈیشنز نہیں لگائی ہوئی ہیں، اسپیشل تیاری کے لیے نہیں کہا ہوا، کسی خاص جگہ کا نہیں کہا ہوا، کسی خاص لباس کا نہیں کہا ہوا، صرف کیا ہے کہ توجہ کے ساتھ کی جائے، تصور کیا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ احسان، جب جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انسانی شکل میں آئے نا تو انہوں نے مختلف سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ما ہی الاحسان، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے یہ تصور ہو کہ میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی عبادت ایسے کی جائے جیسے اللہ ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، یہ تصور مشکل ہے، کیونکہ اگر ہم نے ایک مرتبہ بھی اللہ کو دیکھا ہوا ہوتا نا تو پھر یہ تصور ہو سکتا تھا۔ کوئی ذات ایسی جو چہرہ ہو جس کو بندہ تصور میں لا کر دعا کرے کہ ٹھیک ہے جی میں عبادت کرتا ہوں اور وہ چہرہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا ہوا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر یہ علم تھا کہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ کا تصور کیسے لا سکتے ہیں۔ آپ نے اس کا دوسرا حل یہ بتایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ تصور نہیں لا سکتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ تصور ضرور لے آؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا عزیز بھائیوں، کوئی شخص ہمارے پاس بیٹھ جائے تو ہماری نمازوں کے خشوع خضوع میں فرق پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بڑی ہستی، کوئی بڑا آدمی، کوئی مہمان گھر میں آئے تو رکوع میں جانا ٹھہر ٹھہر کر، سجود لمبے کرنا، اتحیات میں بیٹھنا، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگ مجھے سن رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں اگر آپ کے سامنے تلاوت کروں تو میں اس کو بڑا بنا سنوار کر بڑی کوشش کروں گا کہ لوگوں کو خوش نما آواز لگے، لوگ
اچھا محسوس کرے کہ تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہے تو اچھی لگ رہی ہے، لیکن کیا وہی تلاوت ہم اکیلے بیٹھ کے بھی کرتے ہوتے ہیں؟ اکیلے کا انداز بھی ہمارا وہی ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر نہیں۔ ہم جب روٹین میں تلاوت کرتے ہیں تو سادہ قرآن مجید ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک معیار، مسلسل سٹینڈرڈ قائم رکھنا چاہیے۔ اب اللہ کے سامنے جب آنا ہے تو اس کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کی کچھ ضروریات ہیں، اس کے لیے کچھ اس دربار کے، اس ہستی کے کچھ معیار ہیں جن کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ عزیز بھائیوں، اگر اللہ سے دعا اللہ کے اسماء الحسنی کا واسطہ دے کر کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، 99 نام بھی کہا جاتا ہے، 101 بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے یہ جو خوبصورت نام ہے نا، اللہ کو ان کا واسطہ دینا چاہیے۔ اے اللہ، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ حی یا قیوم ہیں، آپ ذوالجلال والاکرام ہیں۔ اللہ، آپ کو ان مقدس ناموں کا واسطہ ہے، میری یہ دعائیں ہیں، میری یہ التجائیں ہیں، ضروریات ہیں، پوری کر لیں۔ اللہ کو یہ نام بہت پسند ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو جب بھی پکارو ان ناموں کا واسطہ دے کر پکارو۔ لہٰذا جب بھی دعا کریں تو درود پڑھنا ہے، درود کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان زندگی میں کچھ ایسے کام کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، جب کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ اکیلے سڑک پر جا رہے ہیں، سڑک پر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی کانٹے ہیں، کوئی اینٹ ہے، کوئی گندگی کا ڈھیر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ اس اینٹ کو، اس جاڑی کو اٹھا کر سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اب یہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، یہ اور کسی کی خوشنودی اس میں نہیں ہے۔ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اے اللہ میں نے فلاں دن کو ایک ایسی نیکی کی تھی جو جس میں صرف اے اللہ تیری رضا تھی، اگر آپ کو میری وہ نیکی پسند آئی ہے تو میرے مالک آپ کو اس نیکی کا واسطہ ہے، میری دعا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کا واسطہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہے نا، لوگ وسیلے اور واسطے کے سوال کرتے ہیں کہ جی وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے اللہ کو کسی کا واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ وہ حدیث ہیں جن میں واسطہ بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کے مقدس ناموں کا واسطہ دو، آپ اللہ کو اپنے اس مخلص عمل کا واسطہ دو جو آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سکول میں بھی آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، وہ غار کے اندر 3 دوست پھنس جاتے ہیں، غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے پتھر سے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے انیک اعمال کا واسطہ دیتے ہیں، کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر آپ کو میرا وہ عمل محبوب ہے، پسند ہے تو اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور غار کے دروازے سے پتھر ہٹ جاتا ہے اور وہ غار سے باہر آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ سے دعا کرنی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ آنکھوں میں آنسو آئیں، آواز میں رکت ہو، کپ کپاہٹ ہو، درد ہو۔ ریڈنگ نہیں کرنی، پڑھائی نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کیا مطلب ہے اس کا؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ کہا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، دعا عربی میں کرنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ عربی زبان ہماری طرف نازل فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر، لہٰذا مسنون دعائیں عربی میں یاد کی جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو عربی میں دعا نہ آتی ہو اللہ اس کی دعا ہی نہیں قبول کرتا، پنجابی میں کریں، لیکن اخلاص اتنا ہو، وہ لفظ آپ کے دل سے اتنے درد کے ساتھ نکل رہے ہوں کہ آنکھوں میں پانی آیا ہوا ہو، کم از کم رونے والا منہ تو بنا ہوا ہو نا۔ یہ دنیا داری کے اندر کتنا لوگ جب عاجزی کرتے ہیں کسی بڑے کے سامنے کوئی چیز مانگنے کے لیے آتے تو اپنا منہ کیسے کر لیتے ہیں؟ بولا سا منہ کر کے، سر جھکا کر کہ جی غریب آدمی ہوں، مہربانی کر دیں، میری یہ ضرورت پوری کر دیں۔ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ گیٹ اپ نہ اپنایا تو اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کتنا حاجت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب تک اخلاص، جب تک خشوع اور خضوع کے ساتھ نہ مانگا جائے، اللہ کو یہ لفظی ہیر پھیر کی ضرورت نہیں ہے۔ عرش عظیم پر بیٹھی ہوئی ذات ہے، ایک بندہ پورے تصور کے ساتھ آتا ہے
باتیں کرتا ہے، اللہ سے مباحثہ کرتا ہے، اللہ میری یہ ضرورت ہے، اللہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں، میرے مالک پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، اے اللہ ہم خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے مالک ان کی مدد فرما دے، اے اللہ تو ہی مدد فرمانے والا ہے، اللہ تو ہی مدد فرمانے والا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم ایک ایک دعا کو 3 مرتبہ بھی دہرایا کرتے تھے، ایک ہی بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ کیا اللہ کو ایک بار سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کو ایک بار آواز نہیں پہنچتی؟ نہیں، اس لیے بار بار کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاہٹ ہو، بار بار مانگا جائے، بار بار اللہ تعالیٰ کو یہ یقین دلایا جائے کہ مالک ہماری مسائل، ہماری پریشانیاں صرف آپ قبول کر سکتے ہیں، ہماری پریشانیوں کا حل صرف آپ کے پاس ہے، ہماری دعائیں صرف آپ قبولیت کر سکتے ہیں۔ اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جسے آپ دینا چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس سے آپ منع کرنا چاہیں اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ تمام بزرگی، تمام بڑائی، ہر چیز کا خالق مالک رازق آپ ہی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ان پر یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ نہیں سنتا، اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ سنتے ہیں۔ اللہ تو بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والا جب جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی باتوں کا جواب دیتا ہوتا ہوں۔ اب وہ ہمیں سنائی نہیں دے رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں یا اللہ، اللہ ہمارے باقاعدہ جواب دیتے ہیں، لبیک یا عبدی، ہے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا کیا چاہیے، کیا تمہاری ضروریات ہیں۔ اب ہمیں اس وقت یقین ہوتا ہے جب ہمارے کانوں میں آواز پڑے، تو یقین کامل کے ساتھ دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے اس طرح سے دعا کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو، تمہیں یقین ہو کہ میری بات اللہ رد نہیں کرے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ لاپرواہ اور غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ لاپرواہی سے کی جانے والی دعا، غفلت سے کی جانے والی دعا، ایسے الفاظ کو اللہ تعالیٰ توجہ نہیں دیتے، ہاں توجہ کے ساتھ کی جانے والی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دعائیں کثرت سے کریں۔ تہجد کے وقت نماز اذان ہو جائے، اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس وقت دعا کریں۔ تہجد کے وقت تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر پکار کر کہہ رہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے، کوئی پریشانی ہے تو دور کر دوں، کسی کے کوئی مسئلہ ہے تو وہ دور کر دوں۔ اس وقت ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وضو کی حالت میں اللہ سے دعائیں کرنا اللہ قبول کرتے ہیں۔ سفر میں ہیں، سفر سے مراد یہی نہیں ہوتا کہ انسان کراچی جا رہا ہو تو سفر ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے لے کر آپ کی نوکری والی جگہ، آپ کا دفتر، آپ کی دکان، آپ کی ذمہ دارہ، راستے کا جتنا بھی سفر ہے، جو بھی آپ چلتے پھرتے ہیں راستے کے اندر، دعائیں کرتے جایا کریں اللہ سے، ہمارے ہونٹ، ہمارے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو جب تک ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں کریں گے عزیز بھائیوں، ہمارے معاملات میں بہتری نہیں آ سکتی۔ ہم بے توجہ ہوئے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول کم ہوا ہے، ہم نے دعائیں چھوڑی ہیں تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں، ابتلائیں اور مصیبتیں نازل ہوئی۔ تو دعا ہم نے یہی سمجھ لیا کہ لو جی دعائیں تو یہ کسی اور کا کام ہے، اجتماعی دعا مانگنی نہیں چاہیے، اجتماعی دعا نہیں مانگنی چاہیے تو انفرادی دعا نہیں مانگنے چاہیے کہ کہاں دلیل ہے؟ اور اجتماعی دعا کے بارے میں بھی دلائل ہے۔ کئی صحابہ نبی کریم کو آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، اور کسی شخص کو کہہ کر دعا کہلانا، کروانا، یہ مسنون عمل ہے۔ 3 وسیلے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بتائے، ایک تو میں نے بتایا کہ نیک اعمال کا، نمبر 2 اللہ کے ناموں کا، اور تیسرا ہے کسی بھی زندہ شخص کو یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کر دو، میری یہ مصیبت ہے، میری یہ پریشانی ہے۔ اولاد اپنے والدین کو کہے، اور والدین یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے بچے کے لیے کیا دعا کروں، میں تو نمازیں نہیں پڑھتا، میں تو نیک آدمی نہیں ہوں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اولاد میں کی جانے والی والدین کی دعا، اولاد کے حق میں کی جانے والی والدین کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، یہ صبح مدرسے سے اسکول کے لیے نکلتے ہیں، دعا کریں کہ اے اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما، ان کو معاشرتی برائیوں سے محفوظ رکھنا، اے اللہ ان کی تعلیم کی منزل کو آسان کر دے، اے اللہ ان کو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنا دینا، اے اللہ ان کو نیک صالح بنا، ان کی منزلیں آسان فرما۔ بچوں کے رشتوں کے لیے دعائیں، اے اللہ میری بیٹیوں کے لیے، میرے بیٹوں کے لیے نیک صالح بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے عطا فرما۔ مانگنا ہے نا اللہ سے،
تو جب تک اللہ سے دعا کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا ہم مسائل سے نہیں نکل سکتے۔ یہ ہر بندہ اپنے اوپر غور کرے کہ میرا روزانہ کی بنیاد پر کتنا وقت اللہ سے دعاؤں میں گزرتا ہے۔ نمازوں کے ساتھ بھی مانگیں، نمازوں کے بغیر بھی مانگیں، تلاوت قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر بھی مانگیں، چلتے پھرتے بھی دعا مانگیں، سواری پر بھی دعا مانگیں، اپنی دکان میں بھی مانگیں، اپنی فصل میں بھی دعا مانگیں۔ جتنا اپنے رب سے تعلق گہرا ہوتا چلے جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مصیبتوں ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔